اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان للہ حرما وهو مکہ وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرما وهو مدینہ وان لامیر المؤمنین علیہ السلام حرما وهو الکوفہ وان لنا حرما وهو بلدۃ قم وهو بلدۃ قم ستدفن فیها امرأة من اولاد تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنہ. شہزادی معصوم قم کی وفات کی تاریخ ہے، بلکہ شہادت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے منقول ہے کہ آپ جب قم پہنچی، قم سے پہلے ایک مقام پر آپ کو سحر دیا گیا. حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ حرم سرزمین مکہ ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مسجد الحرام. تو یہ اللہ کا حرم ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ ہے مدینہ. حرم کا مفہوم پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ حرم کیوں کہتے ہیں کسی چیز کو حرم. اصلا حرام یا حرم کا لفظ شریعت میں کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، حرم اور حرام کا معنی جو عربی میں ڈکشنری میں ہے، لغت میں، وہ یہ کہ جب بھی کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے، کسی چیز سے روکا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حرمہ. منع کیا، روکا، اسی لیے کہا جاتا ہے حریم. حریم یعنی وہ جگہ جہاں پر بہت سی چیزیں رک جاتی ہیں. گھر کی حریم یعنی گھر کے ایک حریم، وہاں پہ دوسرے داخل نہیں ہو سکتے، منع ہے دوسروں کے لیے داخل ہونا. تو حرام کا معنی اصل ہے رکاوٹ یا منع کرنا کسی چیز کا. مسجد الحرام کو بھی اسی لیے مسجد الحرام کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بغیر احرام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، منع ہے. بہت سے کام وہاں پر جو حرام مسجد الحرام کے باہر یا حرم کے باہر آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں کر سکتے، جیسے شکار کرنا یہ وغیرہ جو احرام میں کام حرام. تو اسی لیے لفظ حرام جو ہمارے استعمال ہوتا ہے، فلاں کام حرام ہے یعنی منع ہے، روکا گیا ہے اس سے. اور البتہ یہ روکنا کبھی کبھی اس حد تک ہے کہ اس پہ عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے، سختی سے مذمت کی گئی ہے. تو وہ حرام اس معنی میں حرام ہو جاتا ہے کہ جسے ہم حرام کہتے ہیں، کہ حرام کام آپ نے انجام دیا، گناہ کیا جسے کہتے ہیں. لیکن مکروہ کے لیے بھی لفظ حرام کا چہ بسا استعمال ہو، کیونکہ مکروہ کام بھی منع ہے اور شریعت اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس پہ کوئی عذاب کا وعدہ نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ سختی سے بیان نہیں کیا ہے، یا اس مضمون میں اور دوسری روایتیں نہیں ہیں جو اس کی مذمت کو سختی سے بیان کریں. تو فقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کو حرام کے معنی مکروہ بھی لیتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حرام آیا ہے لفظ حرام اور فقیہ نے کیسے کہہ دیا مکروہ ہے مجتہد. تو لفظ حرام کا جو اصل معنی ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ یہ چیز منع ہے. اب منع کس حد تک منع ہے، اس میں فرق ہے. آپ اپنے بچے کو بھی بہت سی چیزوں کو منع کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ منع کرے تو آپ اسے تنبیہ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ کیوں اس کام کو انجام دیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ منع کیا ہے، انجام دے دیا ہے، تو آپ تھوڑا سا نارضایتی کا اظہار کرتے ہیں یا خوشایند آپ کو پسند نہیں آتا. تو منع ہونا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. تو مکروہ کام بھی منع ہے، حرام کام بھی منع ہے. حرام میں بھی کچھ وہ حرام ہے جو گناہان کبیرہ ہے، جو اور شدت سے منع ہے. کچھ وہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے. تو فقات اسی کا نام ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، صرف حدیث یا روایت کو ایک لفظ دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں، اصطلاحوں کو نہیں پڑھا ہے، حوزوی اصطلاحوں سے
اور علمی اصطلاحوں سے آشنا نہیں ہے، اس لیے بسا ہم کبھی کبھی آ کے اعتراض کرنے لگتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جن کے ذہن میں پہلے سے فقیہ یا مجتہد یا تقلید ان چیزوں کے بنسبت کچھ شبہات ڈال دیے گئے ہیں یا موجود ہیں، وہ لوگ اس طرح کے سوالات زیادہ کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا علم میں آئیں، فکر میں آئیں اور تدبر و تعقل میں آئیں، علم حاصل کریں، بہت سے ہمارے شبہات ایسے ہی دفع ہو جاتے ہیں۔ تو حرم کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ بہت سی چیزیں منع ہیں۔ اللہ کے لیے حرم ہے مکہ، رسول اللہ کے لیے حرم ہے مدینہ، مولا کائنات کا بھی ایک حرم ہے، وہ ہے کیا؟ کوفہ، شہر کوفہ کی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کے وہاں گھر رہے ہیں اور بہت سے فضائل ذکر ہیں، روایات۔ امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا بھی ایک حرم ہے۔ آپ نے کہاں بتایا ہمارا حرم ہے؟ نہ مکے کو بتایا، نہ مدینے کو بتایا، نہ کوفے کو یا نجف کو، نہ کربلا کو، جبکہ ائمہ کی زیادہ تر رہائش عربی ممالک میں رہی ہے، یہاں تک کہ عجم یعنی ایران وغیرہ میں بھی نہیں رہے ہیں وہ، صرف امام رضا علیہ السلام، وہ بھی کیونکہ حکومت مامون تھی اور مامون نے آپ کو مجبور کیا ایک طرح سے عملاً، آپ کو دعوت دی، دعوت تھی لیکن ایک طرح کا اس میں جبر بھی تھا کہ آنا ہی آنا ہے، آپ کو قبول کرنا ہی نہیں، آپ امام کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو امام آئے اور دیکھا کہ امام کی شہادت بھی اسی مامون خبیث کے ذریعے وہاں پہ بھی زہر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب کہ ائمہ کی جو رہائش تھی، ائمہ کی جو زندگی تھی، وہ غالباً وہی عربی ممالک میں گزری، چاہے وہ مکہ ہو جو آج کا سعودیہ ہے، چاہے وہ عراق ہو۔ تو پھر بھی امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حرم کہاں ہے؟ قم میں ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کا موضوع ہے، کیونکہ سرزمین قم کوئی نیا شہر نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے دور سے تھا، اور بہت سے راوی و محدثین، شیخ صدوق اور بہت سے راوی محدثین جو ہے، یہ علی ابن بابویہ قمی وغیرہ، یہاں پہ ان کا بعض کی قبریں ہیں، بعض کی مسلسل رفت و آمد تھی۔ تو قوم ایک کوئی نیا شہر نہیں ہے، بھی ہمیشہ علماء و محدثین کا شہر رہا ہے۔ اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ شیطان سے کہا گیا کہ اصلا لفظ قوم کیوں رکھا گیا قوم کے لیے؟ قوم کا معنی عربی میں کیا ہے؟ یعنی کھڑے ہو۔ شیطان یہاں تھا اور کہا کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، یعنی نکل جاؤ یہاں سے۔ تو قوم کی فضیلت جو تھی وہ آج بھی ہے، اور آج بھی قوم حوزات علمیہ کا مرکز ہے۔ اور جب مرکز نہیں تھا، نجف مرکز تھا، تب بھی قوم ایک مذہبی شہر، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام جو خود امام کے زمانے میں بنائی گئی، اور بہت سے جو تاریخی اس کے سلسلے۔ تو قوم کی ایک اہمیت تھی، ایک عظمت تھی، علماء برجستہ شخصیتیں، رجال دینی جسے کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے دین لوگوں تک پہنچے، ایسے افراد۔ اور آج بھی قوم اور اطراف قوم کے بارے میں روایت میں ملتا ہے، مرحوم مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں بیان کیا ہے کہ 25 افراد قوم اور اطراف قوم سے ہوں گے، امام زمان علیہ السلام کے ناصر خاص جو 313 کے انصار ہوں گے، اس میں سے 25 جو ہے قوم اور اطراف قوم سے ہوں گے۔ البتہ ہمارے ہندوستان کا لفظ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہند سے، بر صغیر سے بھی 5 افراد 313 افراد میں سے ناصرین امام علیہ السلام میں سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے قوم کی ایک عظمت ہے، اس لیے ائمہ کے روایات و ائمہ کے الفاظ میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے قوم کے بنسبت تاکید کی۔ تو کہا کہ ہمارا حرم قوم میں، اور اس کے بعد خود اس بیوی کا جو اس سرزمین پر دفن ہے، فاطمہ معصومہ جو امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی تھی، امام رضا علیہ السلام کی بہن تھی، اور ایک خاص عقیدت اپنے بھائی امام رضا سے رکھتی تھی جو کہ امام تھے، نہ صرف اس حیثیت سے کہ وہ ان کے سگے بھائی تھے، نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ امام بھی تھے، اور ایک امام کا دفاع اور ایک امام سے جو عقیدت ہوتی ہے، یعنی وہی کردار جو تقریباً شہزادی زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے بنسبت ادا کیا، اور وقت کے اپنے وقت کے امام کو بھی حیثیت تھی کہ بھائی بھی تھے اور وقت کے امام تھے، ہر طرح سے نصرت کی اور ہر طرح سے ان کی حمایت میں کھڑی رہیں۔
یہ بیوی بھی اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے خاص آپ کا لگاؤ تھا، اور آپ دیکھیے کہ آپ سے ملاقات کے غرض سے، ایک مرد کا سفر کرنا، وہ بھی اس دور میں سفر کرنا جب سفر کرنا کافی طولانی ہوا کرتا تھا، مدینے سے سفر کرنے کہاں تک آنا ہے، خراسان تک آنا ہے، کافی طولانی مسافت ہے، 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ، 2500-3000 کے قریب مسافت ہے، اور وہ آج کا دور بھی نہیں ہے کہ فلائٹ سے ہم نے سفر کر لیا اور 1-2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں پہنچ گئے، وہ دور کے خاتون کے لیے پورا کاروان لے کے نکلنا، لیکن یہ صرف اور صرف امام سے عقیدت، امام سے محبت، اور یہ کہ امامت کا سہارا بنے، اس لیے آپ جو ہے وہاں سے نکلے کہ ہمیں اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ صرف بھائی سے ملاقات کریں، نہیں، اس میں امام کا دفاع، کہ جو وقت کے امام، اور بیوی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے کہ آپ سرزمین قوم کے پاس جب پہنچی، اور اہل قوم جو کہ مذہبی تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے تاریخ پیش کی، تو جب قوم کے پاس پہنچی تو مقام پر رکی، اور آپ کے اوپر کچھ ایسے حملے بھی ہوئے، پاس نقل میں موجود ہے، اور زہر دینے کا بھی، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو گئی اور علیل ہو گئی، اور علیل ہونے کے بعد یہاں پہ قوم میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، اس کے بعد جو ہے آپ کی رحلت ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین قوم جو کہ حرم اہل بیت ہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس سرزمین پر جو کہ ایک اسلامی سابقہ رکھتی ہے، اور ائمہ کے دور سے علماء اور بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پر رہیں، اور دین کا پیغام پہنچایا رجال دینی کی شکل میں، آج بھی ایک پابرکت سرزمین یہ بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور ہم جو اس سرزمین پر ہمیں چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور یہاں کی معنویت سے، اور یہاں کے علمی فضا سے، جو آج پوری دنیا حوزات علمیہ کا مرکز بنا ہوا ہے سرزمین قوم، جو کہ نجف ہوا کرتا تھا، اور جب نجف تھا تب بھی قوم کی ایک الگ عظمت تھی، ایسی بات نہیں، قوم میں ہمیشہ رجال دین، ہم نے عرض کیا، ہمیشہ محدثین، ہمیشہ مورخین، علماء اور برجستہ شخصیتیں عالم اسلام کی قوم میں رہی ہیں، ایسے نہیں امام معصوم کہیں کہ ہمارا حرم قوم میں، جبکہ اور بھی جگہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں جہاں پہ معصوم کی قبریں ہیں، کربلا ہے، کربلا کم بعظمت جگہ ہے، لیکن نہیں، چھٹے امام پر آ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کا جو حرم ہے وہ کیا ہے، قوم ہے۔ پھر اس قوم کی عظمت اس حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ روایت میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ ستدفن فیہا امرأۃ من اولاد، ہمارے اولاد میں ایک خاتون وہاں دفن ہوگی، اولاد میں یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ان کی کیا ہے، ان کی پوتی ہیں، ہماری اولاد میں ایک خاتون وہاں دفن ہوگی، آپ ان کے دادا ہوئے، کیونکہ ساتویں امام کاظم علیہ السلام کی آپ بیٹی، تسمى فاطمہ، جن کا نام فاطمہ ہوگا، من زارہا وجبت لہ الجنہ، اور آپ نے آپ کی زیارت کی بھی عظمت کو بیان کیا کہ جو بھی آپ کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ خود جنت واجب ہونا یہ کوئی آسان مفہوم نہیں ہے کہ آپ فلاں کام کریں جنت واجب ہو جائے گی، زیارت کرنا، بہت سی قبریں ہیں، بہت سی زیارت گاہیں ہیں، لیکن کسی کے بارے میں امام معصوم یہ کہہ رہا ہو کہ جو زیارت کرے گا جنت واجب ہو جائے، تو اس سے شہزادی کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بعظمت بیوی ہیں، اور امام جب کسی کی تعریف کر رہا ہو، کسی کی عظمت کو بیان کر رہا ہو، اس معرفت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جو امام کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو یقیناً کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی۔ وہ کبھی کبھی جو تعریف کرتے ہیں، جو کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کسی کی مدح کرتا ہے، تو بیان کرنے والا خود معرفت اور علم کے اس مرحلے پہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ اس کی شناخت حاصل کر سکے، بلکہ صرف اور صرف عنوان بحیثیت یہ کہ عقیدت رکھتا ہے کسی بڑی شخصیت سے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف دو بیس پہ ہوتی، دو بنیاد پر ہوتی، ایک تعریف اس بنیاد پر ہوتی کہ وہ عقیدت رکھتا ہے
کسی شخص کی یا کسی عالم سے یا کسی شخصیت سے یا کسی امام سے، اور اس عقیدت کی بنیاد پر تعریف کرتا ہے، جبکہ اس کی کاملاً معرفت نہیں رکھتا، ایک اجمالی معرفت رکھتا ہے، اس کی جزیات کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کر سکے. یہ تعریف اور ہوتی، اس تعریف میں ہو سکتا ہے کہ تعریف جس انداز سے کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں ممکن. تعریف جس لائق ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے اس سے بڑھ کے تعریف کر رہا ہو سکتا ہے جس لائق ہے اس سے کم کر رہا ہے، کیونکہ معرفت کی بنیاد پر تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ عقیدت کی بنیاد پر مدح و تعریف کر رہا ہے. لیکن ایک دفعہ مدح و تعریف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ اس کی کاملاً معرفت رکھتا ہے. تو امام جب کہہ رہے ہیں کہ جو زیارت کرے گا جنت واجب ہو جائے گی، یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ یہ امام معصوم ہے. معرف سے جو آپ علمی اصطلاحوں میں پڑھتے ہیں کہ واضح اور روشن ہونا چاہیے، یعنی معرف اور قوی ہونا چاہیے، تب ہم معرف کو بہتر سمجھیں گے. تو یہاں واقعاً وہی ہے، معرف امام معصوم ہے، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ معصوم ہے، اس فہرست میں نہیں ہے جو 14 معصوم کی فہرست ہے. تو امام معصوم غیر معصوم کے لیے جب تعریف کر رہا ہو تو یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ کاملاً شناخت و معرفت کی بنیاد پر. تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً باعظمت بیوی ہیں تب یہ تعریف کی جائے. اور بہت سے لوگوں نے آپ کی بارگاہ سے اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلات کو تجربے نے بھی ثابت کی. تو اگر ہم یہاں ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی دقت ہے، طالب علم ہے، مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہیں، اور خاص کر کے کسی بھی کام کی جب ہم شروعات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کا دور ہے تو ایک طالب علم کا زمانہ ہے، آغاز ہے، یہاں کا ایران کا دنگل آغاز ہے، تو بہت سی مشکلات کا ممکن انسان کو سامنا کرنا پڑے. تو جائیں اس بیوی کے پاس، جائیں اپنی حاجتوں کو رکھیں، پیش کریں، اور مدد ملتی ہے. ایسا نہیں ہے، عقیدہ ہو، ایمان ہو ہمارا تو بے شک مدد ملے گی. بسا ہمیں کبھی جب مدد نہیں ملتی کیونکہ ہمارا ایمان اس منزل پر نہیں، ہمارا یقین اس منزل پر نہیں. یقین کی بھی خود الگ اپنی اہمیت ہے. آپ نہ سوچیں کہ بھائی اگر وہ ہماری حاجت کو پورا کر سکتی ہیں تو ہمارے یقین کا کیا اس میں اثر ہے. نہیں، بہت اثر. جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں. جناب عیسیٰ کے شریعت میں، دستور شریعت میں ایک تھا کہ وہ سیر کریں، مختلف جگہوں پر جائیں، احکام شریعت میں سے. تو وہ مختلف اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے ادھر ادھر جاتے رہتے تھے مختلف مقامات. تو ایک جگہ پہنچے تو وہاں دریا تھا، اور دریا سے عبور کرنا تھا، جسے کہیں گے ندی تھی، ندی سے عبور کرنا تھا. تو وہاں نائے یا ایسی کوئی کشتی وغیرہ موجود نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کہتے ہیں چلتے ہیں. تو جو ساتھی تھا وہ اس نے بھی ان سے بھی کہا کہ آپ بھی بسم اللہ کہیے، چلتے ہیں. بسم اللہ کیا اور چلنے لگے. تو راستے میں اس ساتھی کے جو دل میں احساس ہوا ہماری کے سامنے کہ جناب عیسیٰ بھی پانی پہ چل رہے، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، کیا فرق ہے. جیسے ہی اس نے یہ دل میں سوچا، اس کے دل میں عجب و تکبر آیا، فوراً وہیں غرق ہونے لگا. جناب عیسیٰ نے کہا کیا ہوا، کیا سوچ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، نجات دے، کچھ نہیں. کہا یہ نہ سوچو، ہر چیز کا اپنا مقام. کہنے کا مقصد یہ کہ کیوں غرق ہونے لگا؟ کیونکہ عقیدہ جب خراب ہوتا ہے، جب تک عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور جو کچھ ہے اللہ کے نبی کی عنایت سے ہم ساتھ میں چل رہے ہیں، جب تک یقین اس مرحلے میں تھا کہ اللہ کی نبی کے عنایت سے اور ان کے معجزے سے ہم ساتھ میں چل رہے ہیں، یعنی عقیدہ صحیح تھا، یقین صحیح تھا، تب تک وہ غرق ہوا. جہاں پہ یہ یقین ہوا کہ نہیں ہم خود کچھ ہیں، وہیں پہ وہ کیا ہونے لگا؟ غرق. بعض علماء نے، بعض برجستہ شخص ہمارے اساتذہ نے اس آیت کی تفسیر بھی کچھ اس طریقے سے کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خب ایک اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ارے فلاں قوم بہت آگے نکل گئی، بڑی ترقی یافتہ ہے ہر لحاظ سے، سلیقے کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ. ایرانی قوم کو لے لیجیے، کیا اس میں چھپانا ہے؟
کلچر، تہذیب. البتہ کمیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ کیوں تعریف کر رہے ہیں، بہت سی کمیاں ہر قوم میں کمی ہوتی ہے، لیکن بالمجموع ایک حساب جب کرتا ہے انسان تو کہتا ہے کہ فلاں قوم من جمیل جہاد اگر حساب کریں تو دوسری قوموں سے کیا ہے، بہتر. تو ایرانی قوم کو لے لیجیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی قوم اگر آگے جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن بہتر ہے، تو کس لیے بہتر ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما ب. انہوں نے خود کوشش کی ہے، خود کو اپنے کو بانظم بنایا ہے، منظم بنایا ہے. 12:30 بجے پروگرام ہے، 12:30 بجے شروع ہو جاتا ہے. ان کے یہ نہیں ہے کہ 1 بجے شروع ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے کیوں نہیں. خود نظم و ضبط، مگر مولا کائنات نے نہیں کہا امام حسن امام حسین سے. آخری وقت میں آدمی کن باتوں کو کہتا ہے؟ اوصیکم اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. وہ آخری وقت کن باتوں کو کہتا ہے جو اہمیت رکھتی ہیں. خب اس کا مطلب نظم امر زندگی ہماری کامیابی ہے. ہم خود مختلف قوموں میں جاتے ہیں، ایرانیوں میں رہیں، خوجہ لوگوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ با نظم و ضبط ہیں. کھانا کس ٹائم کھانا ہے، پروگرام کس ٹائم شروع کرنا ہے، ان کے پروگرام کیونکہ با نظم و ضبط ہیں، ڈسپلین ان کے اندر ہے. آج وہ قوم آگے، ہمارے ہندوستان میں بھی حساب کر لیجیے. تو اگر ہم ترقی یافتہ اور ایسی قوم بننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ترقی یافتہ ہو، فرد نہیں، فرد کے ترقی یافتہ ہونے میں اور کلچر کے ترقی یافتہ ہونے میں زمین و آسمان کا فرق. فرد اپنی ذاتی محنتوں کی بنیاد پر ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قوم اسی وقت ترقی یافتہ ہوگی جب اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت میں، اس کے کلچر میں نظم و ضبط آئے. کیونکہ ایک شخص منظم ہو، وہ ایک شخص کے حد تک کامیابی حاصل کرے گا، اور ایک قوم منظم ہو تو ایک قوم کے حد تک کامیابی حاصل کرے گا. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارے کلچر میں نظم و ضبط نہیں، ہماری تہذیب میں نظم و ضبط نہیں. خود نظم و ضبط اگر نہیں ہے، بد نظم ہے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. خدا غنی کا رحمت کرے. معلوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب، ان کے اندر حکیم امت جن کو کہا گیا، کچھ خوبیاں تھیں جس بنیاد پہ کہا گیا. وہ وقت کی بنسبت بہت پابند تھے. انہوں نے اس چیز کو درک کیا تھا، اور جس چیز پہ وہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اس پہ وہ پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. انہوں نے درس دیا سارے ہندوستان میں، خاص کر کے ہماری یو پی میں. لوگ جانتے ہیں کہ وہ وقت کے پابند تھے، لیکن وہی کہ ایک شخص وقت پابند ہو کے کیا کر سکتا ہے جب تک پورے کلچر میں یہ چیز نہ ہے، پوری تہذیب میں، پوری ثقافت میں نہ. تو ضرورت ہے کہ ہم نظم و ضبط ایجاد کریں اپنے اندر. ان اللہ لا یغیر، یعنی رمز موفقیت کسی بھی قوم کا سب سے اہم رکن میری نظر میں، بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک نظم و ضبط ہے. اگر قوم منظم ہے، وقت کی پابند ہے، اپنی بات کی پابند ہے کہ فلاں وقت پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، فلاں کام کرنا خاص کر کے وقت کی ایک خاص اہمیت ہے. وقت سے قیمتی کیا چیز آپ بتائیے؟ ہے وقت سے قیمتی کوئی چیز؟ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ سب سے قیمتی چیز کیا؟ ان کا وقت. اگر ہم وقت کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو بیکار. یہاں تک کہ پیسے کو بھی وقت کے اعتبار سے تولا جاتا ہے. پیسے کو وقت کے اعتبار سے تولا جاتا ہے. ہم آپ سے ایک سامان خریدنے آتے ہیں، کہتے اس کا پیسہ 10 سال بعد دیں گے. پہلے تو آپ دیں گے نہیں، دیں گے بھی تو کہیں گے اگر آپ نقد خرید رہے ہیں تو یہ چیز 100 روپے کی ہے، لیکن اگر آپ 10 سال بعد دیں گے تو اس کو آپ کے لیے 1000 روپے دینا پڑے گا. بھائی کیا مطلب؟ کیوں 1000 دیں گے؟ کیوں ہم 10 برابر یا 10,000 دینا پڑے گا 10 سال بعد؟ کہیں بھائی آپ 10 سال بعد دے رہے ہیں، اس پیسے کی چیز ہم نے آپ کو دے دیا، جبکہ اس کی قیمت 10 سال بعد ادا کریں گے. لِلزَّمَنِ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ، زمان فقہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، زمانے کے لیے ثمن و قیمت میں ایک قسط ہے، ایک حصہ ہے. تو پیسے کی بھی ویلیو زمانے کے لحاظ سے گھٹتی ہے. یقیناً 100 سال پہلے جو پیسہ چل رہا تھا آج کون اس کو پوچھتا ہے؟
تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جس کو آپ کہتے ہیں مال و دولت، وہ بھی زمانے کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے. زمانہ اگر نہیں ہے، وقت اس کا نہیں ہے تو بے اہمیت ہے. جس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اسی وقت وہ اہمیت تھا، آج اس کا کیا اعتبار. آثار قدیمہ کا صرف ایک حصہ بن کے رہ سکتا ہے، آپ کی مالی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. تو نظم کی ایک اہمیت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ اپنی حالت کو خود بدلے. یہ ظاہری ترجمہ ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن باطن علماء نے کیا کہا، جب حتی یغیروا ما بانفسہم، نفس، آپ اپنے نفس کو نہیں بدلو گے. نفس کے بدلنے میں ایک چیز کیا ہے، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بھی بدلو، اپنا یقین بھی بدلو. جیسا یقین رکھو گے ویسا خدا تمہارے ساتھ کرے. حدیث میں انا عند ظن عبدی المومن، میں اپنے مومن بندے کے گمان کے پاس ہوں. خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں. کیا مطلب؟ یعنی جیسا تم سوچو گے ویسے ہم تمہارے ساتھ کریں. یہ سب تائید ہے اس بات کی. میرا مومن بندہ اور خدا سے بدگمان ہے، خدا ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہے، ہم کو بدبخت قرار دے دیا ہے، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں. جیسا سوچو گے ویسے ہو. یہی ہے حتی یغیروا ما بانفسہم. جیسا عقیدہ رکھو گے، جیسا ایمان رکھو گے ویسے ہی ہوگا تمہارے ساتھ. اچھا سوچو، خدا پہ یقین رکھو، ہوگا اچھا. ہاں امتحان ضرور دینا ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ ہم جیسا سوچتے جائیں ویسا ہوتا ہے، ہر آدمی پھر سوچے گا. نہیں، امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن اپنی یقین پہ اگر گامزن رہو گے تو کامیابی آپ کو ملے گی. حسن ظن خدا کے بنسبت، اہل بیت کے بنسبت، ان مقدس ذوات کے بنسبت خود حسن ظن ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے. جب ہم کسی بھی امام، کسی بھی معصوم کے حرم میں جاتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ ہم جو ان سے مانگیں گے یقیناً یہ ہماری حاجت کو پورا کریں، اور یہ عقیدہ خود ہماری حاجت کو پورا کرنے میں مددگار، کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں. اللہ نے ہماری نفسانی کیفیتوں کو اور واضح طور پہ بتائیں. اللہ نے ہماری نفسانی کیفیتوں میں، عالم، ان عالم میں جن عالم کو ہم بہت درک نہیں کرتے، اسی عالم میں بہت سی چیزوں کی کشش ہماری نفسانی کیفیتیں ایجاد کرتی. ہمارا یقین ہماری روزی کو کھینچ کے لے آتا ہے. یہ کیسے ہے؟ اس طرح سے یہ موبائل میں ایک نیٹ ورک ہے. اگر نیٹ ورک سیم اپنی جگہ پر ہے، نیٹ ورک اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اس کو پاور مل رہا ہے، لائٹ مل رہی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، ٹاور سے قریب ہے، تو آپ کا موبائل نیٹ ورک اچھا دے گا، دوسروں کی باتوں کو آپ تک منتقل کرنے میں مددگار بنے. لیکن اگر اس میں کمیاں پائی جاتی تو پھر آپ کو مرتبط نہیں کر پائے گا، آپ کو جس انداز میں، جس کیفیت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام اسباب جو اس کے اندر نیٹ ورک کو لانے کے لیے، اور پھر ایک اچھا نیٹ ورک آپ کی بات کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تمام مددگار ثابت ہو. تو یہ کشش کب ہے؟ جب اس کے اندر تمام شرائط پائے جاتے ہیں. تو انسان کے وجود میں بھی کچھ کششیں ہیں جو اللہ نے ذاتی طور پہ قرار دی. اس میں سے اس کی نفسانی کیفیتیں بھی ہیں، اس کا یقین ہے، اس کا گمان ہے، اس کا وہم ہے. یہ تمام چیزیں باہر کی کششوں میں مؤثر ہیں. ہم اگر یقین اچھا رکھیں، حسن ظن اچھا رکھیں، تو باہر کی چیزیں ہماری طرف کھینچ کے بہتر رہیں گی. ہے ایسا، ذاتی طور پہ اللہ نے قرار دیا. یہ کہ بہت سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، بہت چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے. کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور جو ایک ایسی جہاں پہ زندگی گزار رہا ہے جہاں پہ پتیاں سوکھی ہوئی ہیں، تو اس جانور کی شکل، اس کا بدن بھی پتیوں کی شکل کی طرح ہو جاتا ہے، سوکھی پتیوں کی طرح اسی میں چلتا رہتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا. لیکن ایک جانور جہاں وہاں رہ رہا ہے جہاں پہ ہریالی ہے تو اس کا بدن بھی ہرا ہے. یہ کششیں کیوں ہیں؟ ایک دوسرے سے عالم تأثر ہے، ایک دوسرے سے اثر لیتا ہے. تو ہماری کیفیتیں بھی دوسری چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور دوسری چیزوں سے اثر لیتی ہیں، اور اثر. تو
سچے بسا ہمارا حسن ظن، ہمارا یقین، ہماری یہ نفسانی کیفیت ہمارے علم کی، ہمارے روزی کی، ہماری ترقی کی کامیابی میں مؤثر ہے اور ہے. تبھی تو یہ حدیث بیان کر رہی انا عند ظن عبدی المؤمن. بندہ جیسا سوچے گا ویسا کرے. وہ کیوں کرے گا بھائی؟ وہ ذاتی ہے، نیچرل ہے، فطری اللہ نے قرار دیا. اس لیے اللہ نے جو نعمتیں یہاں قرار دی ہیں انہیں سیکھیں. علم کیوں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ علم ہماری فکر کو بدلتا ہے، علم ہمارے طور طریقے کو بدلتا ہے، علم ہماری زندگی کو بدلتا ہے اور ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس بیوی کی بہت عظمت ہے اور ہم جو یہاں رہ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ سے متوسل رہیں اپنی علمی مشکلات میں، اپنی مادی مشکلات میں اور تمام تر چیزوں میں. انشاءاللہ ان کی مدد شامل حال رہے گی ہماری. آپ آئیں اور آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، آپ کے قافلے پہ حملہ ہوا یا آپ کو زہر دیا گیا، آپ علیل ہوئیں، اس گھر میں رکیں جو بیت النور کی شکل میں آج موجود ہے اور دنیا سے رحلت فرما گئی. ایک بیوی، ایک خاتون جو اپنے بھائی امام معصوم کی عقیدت و محبت میں اپنا شہر چھوڑ کر نکلی. غربت میں موت آسان نہیں ہوتی، غربت میں موت آسان نہیں ہوتی، وہ بھی ایک خاتون کے لیے. اور آپ کو سپرد الحیت کیا، اہل قوم نے بڑا احترام کیا. ملتا ہے کہ جب آپ کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ایک شخص نورانی ظاہر ہوا جس نے، کیونکہ کوئی محرم موجود نہیں تھا. خاتون کو کون قبر میں اتارے گا؟ یا تو خاتون اتارے اور اگر مرد اتارتا ہے تو محرم ہو. تو ایک شخص نورانی ظاہر ہوا اور اس نے آپ کو سپرد الحیت کیا. اہل قوم نے بڑا عزاداری کی، سیاہ پرچم لگایا اپنے انداز میں، کیونکہ شیعان اہل بیت تھے، مولیان اہل بیت میں سے تھے. کہیں بیوی آپ خوش قسمت تھیں کہ بے شک آپ پہ ظلم ضرور ہوا لیکن عزت و احترام کے ساتھ آپ کو سپرد الحیت کیا. لیکن ایک قبر ہے بقیع میں، اس بیوی کی قبر ہے جس کے پہلو شکستہ ہیں اور آج بھی وہ قبر ویران پڑی ہوئی ہے. کوئی اس قبر پر گنبد و بارگاہ تعمیر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. یعنی آج جب ہمارا دل بقیع کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.